امریکی تجاویز پر ایران نے جنگ بندی کے لیے 5 شرائط رکھنی ہے۔ پاکستان کا ایرانی وزیر خارجہ سے رابطہ، پیشکش کو مکمل طور پر مسترد نہیں کیا گیا، ان پر غور جاری ہے۔ پاکستان کو جلد باضابطہ آگاہ کر دیا جائے گا۔ اس سے قبل ایران نے امریکی تجاویز کو غیر مناسب قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران جنگ کو اپنی شرائط اور اپنے وقت پر ختم کرے گا۔ دفاعی کارروائیاں شرائط پوری ہونے تک جاری رہیں گی۔ ایرانی صدر ٹرمپ کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ جنگ کے خاتمے کے وقت کا تعین کرے۔ جنگ کے خاتمے کی پہلی شرط حملوں، قتل عام کا خاتمہ، امریکہ اپنا حرمت پر ایرانی خود مختاری تسلیم کرے، جنگ سے ہونے والے نقصان کا ہرجانہ ادا کیا جائے، تہران کے ساتھ دیگر مزاحمتی گروہوں کے خلاف بھی جنگ ختم، دوبارہ جنگ شروع نہ ہونے کی ضمانت دی جائے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق مذاکرات کے دوران ایران پر حملہ سفارتکاری سے غداری تھی۔ امریکی سفارتکاری کا نہایت تباہ کن تجربہ ہوا ہے۔ ہم پر 9 ماہ کے عرصے میں 2 مرتبہ مذاکرات کے دوران حملہ کیا گیا۔ امریکہ نے جنگ ختم کرنے کے لیے 15 شرائط پیش کر دی ہے۔ منصوبے میں ایران کے جوہری اور عسکری پروگرام پر سخت شرائط عائد کرنے کی تجویز۔ امریکہ نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے 3 بڑے یورینیم افزودگی مراکز کو مستقل طور پر غیر فعال کرے یا مکمل طور پر ختم کر دے۔ ایران خطے میں اپنی حمایت یافتہ عسکری گروہوں اور تنظیموں کو مالی مدد فراہم کرنا بند کرے۔ منصوبے میں اپنا حرمت میں ایک آزاد بحری زون قائم کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ امریکہ نے ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو محدود کرنے، فوجی تنصیبات اور لانچرز پر نگرانی یا پابندی قبول کرنے اور مستقبل میں جوہری ہتھیار نہ بنانے کی واضح یقین دہانی کروانے کا بھی مطالبہ کیا۔ شرائط منظوری کے بدلے میں ایران پر پابندیاں ختم کرنے، ایران کو معاشی ریلیف دینے اور سول نیوکلیئر پروگرام میں مدد دینے کی پیشکش کی گئی تھی۔ ایران نے حقیقت تسلیم نہ کی تو امریکہ جلد بڑا حملہ کرے گا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کی دھمکی، کہا کہ ایران کے ساتھ احساس سفارتکاری جاری ہے، مذاکرات کون کر رہا ہے اس بارے میں ابھی آگاہ نہیں کر سکتے۔ 15 نکاتی فارمولے کے حوالے سے مس انفارمیشن بہت زیادہ ہے۔ ایران مزید غلط اندازہ لگانا بند کرے۔ صدر ٹرمپ کی ترجیح ہمیشہ آمنی ہوتی ہے۔ ایران میں آپریشن ختم ہونے کے بعد گیس کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ ایران میں 3 ہفتوں میں 9000 مقامات کو تباہ کر دیا گیا۔ آپریشن کو 4 سے 6 ہفتوں میں مکمل کر رہے ہیں۔ امریکہ ایران جنگ کے خاتمے میں پاکستان کا کردار نمایاں۔ پاکستان نے امریکی تجاویز کا مسودہ تہران کے حوالے کر دیا۔ ایران کی جانب سے پاکستان کے سفارتی کردار کی ستائش۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کے ارادے نیک ہیں، پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، خطے کے اور پڑوسی ممالک ممکنہ نتائج کے بارے میں فکر مند ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی طریقے سے صورتحال بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا تھا کہ مذاکرات کی میزبانی کرنا پاکستان کے لیے باعث فخر ہے۔ صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کیا۔ مذاکرات کے لیے پاکستان اور ترکیہ بطور میزبان زیر غور تھے۔ پاکستانی دفتر خارجہ کا بھی کہنا ہے کہ کیا سرائیوں سے گریز کیا جائے، سرکاری اعلانات کا انتظار کریں۔ مشرق وسطیٰ اور خلیج فارس کی صورتحال پر کیا سرائیاں اور افواہیں گردش کر رہی ہیں، پاکستان سے متعلق جعلی معلومات بھی پھیلائی جا رہی ہیں۔ ہم نے ایران کی قیادت ختم کر دی، یہ رجیم چینج ہے، نئی قیادت معاہدہ کرنے جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایران اس بار سمجھداری سے بات کر رہا ہے، اب ہم صحیح لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ بات چیت میں نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر خارجہ مارکو روبیو، نمائندہ خصوصی اسٹیو ویٹکوف اور جیریڈ کشنر بھی شریک ہیں۔ ایران رضامند ہے کہ وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار نہیں بنائے گا۔ ایران نے ہمیشہ تیل اور گیس سے متعلق بہت بڑا تحفہ دیا، تحفہ بہت قیمتی اور ابنائے حرمت سے متعلق تھا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ امریکہ بامز کے ذریعے مذاکرات کرتا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایران جیسی جدید فوجی قوت اتنی تیزی سے تباہ ہوئی ہے۔ ایرانی صدر کا صہیونی جارحیت کے خلاف 2 ٹوک موقف قابل تحسین ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ ترک قوم نے برسوں امت مسلمہ کے ساتھ یکجہتی میں اہم کردار ادا کیا، ہم اس باوقار راستے پر مل کر آگے بڑھتے رہیں گے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کہتے ہیں، ٹرمپ اپنی ناکامی کو معاہدہ نہ کہیں، کیا آپ کے اندرونی اختلافات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ آپ خود سے ہی مذاکرات کر رہے ہیں؟ ایران کی مرضی کے بغیر تیل کی پرانی قیمتیں واپس آئیں گی، نہ ہی پرانا نظام۔ ایران کے خلاف کارروائی کا خیال ختم ہونا چاہیے۔ ہماری پہلی اور آخری بات یہی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے۔
ایران کا آپریشن وعدہ صادق فور 70 سے زائد اسرائیلی اہداف پر مسائل داغ دیے، پورا اسرائیل لرز اٹھا۔ اہداف میں حیفا، دیمونا اور تل ابیب سمیت شمالی اور جنوبی اسرائیلی علاقے شامل۔ تل ابیب میں متعدد عمارتیں تباہ۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ صہیونی رجیم کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو نشانہ بنایا۔ خیبر شیخان، حماد اور شجیل مسائل میں تباہ کن ڈرون سے تل ابیب میں اسرائیلی فوج کے کمرشل، لاجسٹک اور سپورٹ مراکز ہدف بنائے گئے۔ تازہ حملوں میں بنی براق میں 22 اسرائیلی شہری زخمی۔ آئرن ڈوم ایرانی مسائل روکنے میں ناکام رہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات۔ ایران جنگ میں پاکستان کے کردار پر اعتماد میں لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی بھی شریک تھے۔ ملاقات میں خطے کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر کیے گئے اقدامات پر بات کی گئی۔ وزراء اعلیٰ کی وزیر اعظم کو صوبوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق حکمت عملی پر بریفنگ۔ ملکی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ پی پی وفد نے NFC ایوارڈ کا معاملہ بھی اٹھایا، جس پر وزیر اعظم نے مشاورت کی یقین دہانی کرا دی۔ بلاول بھٹو نے ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے حکومتی پالیسی کی تعریف کی۔ ملک کی خاطر وزراء اعلیٰ کے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ کیا تھا، وجہ بتائے بغیر میٹنگ کینسل کر دی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی پریس کانفرنس، کہا کہ وفاقی کفایت شعاری کا درس دیتا ہے، خود اس پر عمل نہیں کر رہا۔ ان کی شاہ خرچیاں اتنی ہیں کہ 12 ارب کے جہاز لیے جا رہے ہیں۔ جب قوم پر ایسا وقت آ گیا ہے تو وزیر اعظم عوام کو اور پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیتا ہے، لیکن موجودہ حکومت ٹاس سے ماس نہیں ہو رہی۔ جو فیصلے آج حکومت کر رہی ہے، یہ فیصلے KP کے حکومت بہت پہلے کر چکی ہے۔ ہم تمام میٹنگز آن لائن کرتے ہیں تاکہ قوم کا پیسہ ضائع نہ ہو۔ ہم نے بیوروکریسی کے لیے اور پارلیمنٹیرینز کے لیے کوئی گاڑی نہیں خریدی۔ انہوں نے اپنی شاہ خرچیاں کام نہیں کرنی۔ پاکستان کی معیشت کا یہ حال ہے کہ گروتھ 3% سے بھی کم ہو گئی ہے۔ مشکل وقت میں سیاسی اختلافات سے بالاتر ہو کر فیصلے کرنا ہوں گے۔ عوامی ریلیف کے لیے حکومتی اخراجات میں شفافیت اور سخت مانیٹرنگ کا نظام واضح کر دیا۔ وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا کہ سرکاری آفیسرز اور وزراء کی پیٹرول کوٹے میں 50% تک بڑی کٹوتی کر دی گئی ہے۔ غیر ضروری سرکاری گاڑیوں کے استعمال پر پابندی عائد ہے۔ حکومتی احکامات پر عمل درآمد یقینی، قانون شکنی پر برداشت نہیں ہوگی۔ کفایت شعاری مہم، حکومت کا ترقیاتی بجٹ میں 100 ارب روپے تک کا کٹوتی کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ نے ہدایت جاری کر دی ہے۔ وزارت ترقی و منصوبہ بندی نے ترقیاتی منصوبوں میں فنڈز کی کٹوتی کے لیے ورکنگ شروع کر دی ہے۔ جولائی سے فروری 2026 تک وزارت ترقی اور منصوبہ بندی نے 403 ارب روپے جاری کیے ہیں۔ حکومت نے بجٹ میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1 ٹریلین روپے مختص کیے تھے۔